الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنی۔ خبر یہ ہے کہ ممبئی میں خانہ کعبہ کی مشابہت میں ایک نقلی کعبہ بنایا گیا ہے، جو ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کسی تعلیمی، تاریخی یا معلوماتی مقصد کے لیے محض ایک ماڈل ہو تو اس کا حکم الگ ہوگا، لیکن اگر اسے عبادت، طواف، تقدس یا مذہبی رسم کی شکل دی جائے تو معاملہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کعبہ صرف ایک عمارت کا نام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَطَهِّرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقدس ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو، نماز اسی کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، نماز میں اسی کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، حج اور عمرہ میں اسی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ لہذا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی دوسری جگہ کعبہ کی شکل بنا کر اس کے گرد وہی مذہبی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں؟ یہاں ہمیں جذبات سے نہیں بلکہ شریعت کے اصولوں سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں اپنی طرف سے نئی عبادت ایجاد کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں، وہ مردود۔ اسی لیے علماء نے بدعت کے خطرات سے امت کو ہمیشہ آگاہ کیا۔ اور یاد رکھیے، بدعت بانج نہیں ہوتی، ایک بدعت صرف ایک بدعت بن کر نہیں رہتی، اگر اسے روکا نہ جائے تو اس سے مزید رسمیں، مزید تصورات اور مزید نئی مذہبی شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج صرف ایک ماڈل بنا، کل کوئی کہے گا یہاں طواف کریں، پھر کوئی اسے ثواب کا ذریعہ قرار دے گا، اور پھر کوئی اس کی جگہ کو مقدس سمجھنے لگے گا۔ دین جذبات سے نہیں، قرآن و سنت سے چلتا ہے۔ اسی لیے ممبئی میں بنائے گئے اس مبینہ نقلی کعبہ کے بارے میں حتمی شرعی حکم لگانے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں کیا کیا جاتا ہے، اور منتظمین اس کی کیا حیثیت بیان کرتے ہیں۔ لیکن اصول بالکل واضح ہے۔ اصل کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، حج کا مرکز ایک ہے، اور عبادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ہمیں اسلام کو نمائش نہیں بنانا چاہیے۔ کعبہ کی محبت صرف کعبہ کی شکل بنانے سے ثابت نہیں ہوتی، کعبہ کی محبت اللہ کے حکم پر چلنے سے ثابت ہوتی ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ اگر واقعی ہمیں بیت اللہ سے محبت ہے تو نماز کی پابندی کریں، حلال و حرام کا خیال رکھیں، سنت کو زندہ کریں، والدین کے حقوق کو ادا کریں، ظلم اور دھوکے سے بچیں، اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے، بدعات و خرافات سے بچنے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔